الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ کا فضل احسان ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک ذریعہ اور ایک بہانہ بنایا اپنے دین کی گفتگو سننے اور اس سے وابستہ اور جڑے رہنے کا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ اس میں استقامت اور پابندی نصیب فرمائے، کیونکہ ہم ہمیشہ اس بات کو بار بار ہم لوگ دہراتے ہیں کہ سننا سنانا ہمارے دین و ایمان کی حفاظت اور اس کی اصلاح اور اس میں تیزی اور اس میں ترقی کے لیے سننے سنانے کا ماحول بہت ضروری ہے۔ اس میں روح اور اہم غذا کا کام کرتا ہے یہ سننے سنانے کا نظام، اور بے شک اس بات کو محسوس کیا گیا ہے کہ جن علاقوں میں یہ سننے سنانے کی ترتیب اور اس کا ماحول نہیں ہے تو وہاں علم ہونے کے باوجود علم کے فوائد اور اس کے نتائج بہت کم نظر آتے ہیں، اور اس تبادلے کے ذریعے جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کو ہم لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، لوگوں کو مختلف قسم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں یا اعتراضات ہوتے ہیں۔ یہ دونوں شکلوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ نے سنا تو اس مسئلے کے سننے سے مسئلہ معلوم ہوا، اور اگر اس مسئلے کے سننے کے بعد دماغ میں کوئی شبہ، کوئی اعتراض، کوئی سوال پیدا ہوا تو بھی فائدہ ہوا۔ یہ بھی ایک فائدے کی شکل ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بلکہ ایک فائدے کی شکل ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس کے دماغ میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس بات کو سمجھا ہے، اور جب سمجھا ہے جبھی تو سوال پیدا ہو رہا ہے، اور جب وہ سوال کا جواب ڈھونڈے گا تو وہ مسئلہ مزید تازہ ہوگا، چونکہ اس سوال کے جواب دینے کے لیے اس کو اس مسئلے کو دوبارہ دہرانا پڑے گا، یا سننے کے لیے یا سنانے کے لیے۔ تو یہ سننے سنانے کا نظام بہت مفید ہے۔ اس فرق کو ہم اس انداز سے بھی محسوس کرتے ہیں کہ جو حضرات کسی بڑے ادارے سے فارغ ہوئے یا ان کا مطالعہ بہت ہے اور انہوں نے اس سننے سنانے کے یا کسی حلقے اور کسی نشست کے ساتھ خود بھی نہ جڑے، لوگوں کو بھی نہ جوڑا، تو خود بھی ان کا علم اور ان کا جو کچھ حاصل کیا ہوا، کتابوں سے جو حاصل کیا ہوا جو کچھ ثمرہ تھا وہ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکا، اور لوگوں کے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں تھا، ان کا وقت ضائع ہوا۔ لہذا جو اس ماحول سے گزر کے گئے ہیں وہ اس بات کو بار بار محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ہوا۔ لہذا اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس قسم کی مجالس کی پابندی کرنی چاہیے، اور سنجیدگی سے، شوق سے، امنگ کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ اگر ہم بے نیازی برتیں گے تو اللہ ہم سے زیادہ بے نیاز ہے۔ ہماری بے نیازی ہم کو نقصان پہنچائے گی، اللہ کی بے نیازی، اللہ اگر ہم سے بے نیاز ہوا یعنی اللہ نے ہماری طرف سے توجہ ہٹا لی۔ اللہ تو بے نیاز ایک مفہوم میں، جو مفہوم یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ اگر ہماری طرف سے توجہ ہٹا لے، اس مفہوم میں اگر اللہ نے ہم سے بے نیازی برتی تو پھر ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا اگر ہم بے نیازی برتیں گے تو باہر نشست اور مجلس کے باہر اپنے وقت کو برباد کرنے کے ایک نہیں 1 کروڑ ذرائع اور امکانات موجود ہیں، لیکن چاہے ایک بات کو بار بار سنیں آپ، چاہے نئی باتیں سمجھ میں آئیں، چاہے موضوع آپ کے ذہن اور ذوق سے مطابقت رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، چاہے کہنے والے سے آپ کو ہم آہنگی ہو یا نہ ہو، آپ کے ذاتی معاملات اور آپ کا تعلق اور لگاؤ کہنے والے کے ساتھ کس طرز کا ہے، کس سطح اور کس درجے کا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے مجالس اور حلقوں میں ہمارا شریک ہونا، خواہ بولنے کی حیثیت سے خواہ سننے کی حیثیت سے، یہ دونوں ہمارے لیے حد درجہ مفید ہے۔ لو کننا نسمع او نعقل،
جب تک سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ لہذا ہم بسا اوقات مختلف مصروفیات کی وجہ سے ہم ٹال دیتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور کسی دوسری ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. اس سے ہمارا نقصان ہے، دوسرے کا نہیں. اپنی بات بڑائی کے طور پر نہیں، اللہ کی نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ بہت سارے ساتھی اچھے نمبرات سے انہوں نے فراغت کی اور تعلیم حاصل کی، لیکن انہوں نے جو پڑھا تھا وہ لوگوں کو پڑھانے کا شوق نہیں ہے ان میں. تو پڑھنے کے زمانے میں بہت اچھے تھے، لیکن ان کا پڑھا ہوا نہ ان کو خود کام آیا نہ دوسرے کو کام آیا. دیکھیے، ملازمت کر کسی پڑھائی کے ذریعے اگر آپ کو کوئی ملازمت مل گئی، یہ بہت بڑی تعلیم کے بعد جاہلانہ سوچ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے تعلیم حاصل کی، مجھے اچھی جاب مل گئی، کام ہو گیا. تعلیم کا اصل فائدہ ہے کہ وہ علم کو روشنی کیوں کہتے ہیں؟ کہ روشنی ہے ہی اس وقت جب وہ خود کے لیے مفید نہ ہو، دوسروں کے لیے مفید ہو. آپ یہ بتائیں، روشنی کو خود کا کیا فائدہ ہے؟ روشنی کو تو کہیں جانا نہیں ہے، روشنی کو تو کوئی اندھیرے سے بچنا نہیں ہے، روشنی تو ہوتی ہے دوسرے کے لیے. تو علم کو روشنی کیوں کہا گیا؟ دین کو روشنی کیوں کہا گیا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. دین کو نور کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. روشنی کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے. تو علم کا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کتنے کام آتے ہیں. ہم جناب سمجھتے ہیں ہم نوکری کرتے ہیں، اچھی تنخواہ کما لیتے ہیں، ہم دوسروں کے کام تو آ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ کے علم سے کیا فائدہ ہوا؟ جو نوکری اور جو پیسے کما رہے ہیں وہ تو آپ کے علم کے بغیر بھی بہت سارے لوگ کما رہے ہیں. میں فراغت کے بعد 2-4 سال ممبئی میں تھا، کاروبار سے جڑا ہوا. وہاں کوئی علمی مشغلہ نہیں تھا، بس یہ ہے کہ سب جانتے تھے کہ فارغ ہیں فلاں صاحب کے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے گجرات کے ہمارے بھائی صاحب کے دوست تھے، تو انہوں نے 1-2 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مطلب انہوں نے سوچا ہوگا کہ کچھ اب پڑھانے کے بعد یہ کوئی دوسرے کام میں اب آگے جائے گا پڑھائی لکھائی کے معاملے میں. تو 2 سال کے بعد انہوں نے دیکھا تم کیا کچھ دوسرا ارادہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بس میں اس کاروبار میں ذرا لگا ہوا ہوں. تو ایک وہ پڑھے لکھے نہیں ہے، برائے نام معمولی سی تعلیم ہے، لیکن دینداری ہے، شعور ہے. انہوں نے کہا پھر جب یہی کرنا تھا تو پھر اتنا پڑھے کیوں؟ جب یہی کرنا تھا پھر اتنے 12 سال پڑھ کے کیوں آئے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ایک عام سوچ عام انسان کے اندر موجود ہے کہ تعلیم کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے کو اس علم سے فائدہ پہنچنا چاہیے. ورنہ علم کے بعد اگر کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا یہ کر رہا ہے، وہ ایک اچھی چیز ہے. بے شک ایک عالم کاروبار کرے گا، ایک انجینئر کاروبار کرے گا، ایک ڈگری ہولڈر کوئی کاروبار کرے گا، تو اس کے کاروبار کرنے کا انداز، اس کی افادیت بہرحال دوسروں سے بہتر ہوگی، ممتاز ہوگی. تعلیم تو ہونا چاہیے، لیکن علم کے ذریعے صرف پیسہ کما کے ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تو یہ علم کا فائدہ نہیں ہے. علم کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے علم سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. خواہ وہ کسی بھی درجے کا علم، آپ انجینئر ہیں، کسی فن کے ماہر ہیں، آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اس سے. آپ فن قرآن کے تعلیم علم میں مہارت رکھتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. آپ اگر طب کے معاملے میں مہارت رکھتے ہیں، آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ فائدہ ہم پہنچائیں گے، آپ ہم کو فائدہ پہنچائیے. اب تو کیا ہے، فائدہ بھی تجارت بن گیا ہے کہ میں فائدہ پہنچا رہا ہوں تو آپ بھی مجھے فائدہ پہنچائیے. میرا فائدہ پہنچانے کا فائدہ مجھے پہنچے گا کہ اخلاقی طور پر ہم کو دعائیں ملیں گی، اخلاقی طور پر ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے زندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، تو ہم کے تو فائدہ ہے، ہمیں تو اس کے بدل میں بہت کچھ مل رہا ہے. لیکن نہیں، بدل صرف پیسے کو کہتے ہیں، ترقی صرف پیسے کو کہتے ہیں، اور خوشحالی صرف مطلب انسان کے اچھے ہونے کی پہچان صرف پیسے پر ہے. انسان کا وقار معیار بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ کا کیا مطلب؟ پیسے والے لوگ. یعنی ہمارے ہاں معیار اب یہ رہ گیا. تو اللہ ہماری اس سوچ سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ سننے سنانے کا جو ماحول ہے یہ علم کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے. لہٰذا یہ سننا سنانا جس کے پاس علم ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. ہماری گفتگو جو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل رہی تھی، غزوہ خندق پر ہم چل رہے ہیں، اور میں قصداً اس کو بہت تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. اور ہمارے یہاں معلومات کی کثرت کی حد تک ہم نے قناعت کر لی ہے
آج ہی ہمارے یہاں کسی گروپ میں ایک ساتھی کچھ مختلف قسم کی ایسی کتابیں جو مختلف فی ہیں اور جس کو بہت سارے علماء پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس کتاب کو انہوں نے اپنی لائبریری میں رکھنے کا ارادہ کیا، تو کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا، تو ایک استاذ نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیے لائبریری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کتاب رکھ لیں، لائبریری کا مطلب یہ ہے کہ آپ مفید کتابیں رکھیں جس سے فائدہ پہنچے اور جس سے لوگوں کے اندر اصلاح ہو اور ان کی تربیت ہو۔ تو ہمارے یہاں بھی ہم جب کچھ بھی پڑھتے ہیں تو بس سرسری علوم کے مطلب معلومات کے نام پر پڑھتے ہیں، لیکن صرف سیرت کا معاملہ صرف معلومات کا نہیں ہے، سیرت کا معاملہ ہماری ضرورت کا ہے، سیرت کا معاملہ صرف معلومات کا نہیں ہے، ہماری ضرورت کا ہے، اور کائنات یعنی اس دنیا کے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہمیشہ ضرورت ہے یہ، کیوں کہ اس میں رہنمائی کے راز پوشیدہ ہیں اور اس میں بہت ساری پیچیدگیوں کا حل موجود ہے۔ تو اس لیے اس مقصد سے پڑھنا چاہیے۔ جب اس مقصد سے پڑھیں گے تو ایک ایک غزوے میں آپ کو بہت بہت وقت لگے گا، کیوں کہ ہمارے بہت سارے مواقع اور بہت سارے صورتحال کے لیے اس میں جواب موجود ہے۔ تو میں اس لیے قصدن بھی غزوہ خندق کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج کے زمانے میں جو حالات کی مطابقت ہے اس غزوے کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ غزوہ خندق سن 5 شوال میں اس کا یعنی اس کی تاریخ اور اس کا جو زمانہ ہے وہ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں، تقریباً سیرت کی کتابوں میں اس کا زمانہ یہی لکھا ہوا ہے، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور بار بار ہر نشست میں اس کو اس کے غزوہ خندق کے تذکرے میں اس کو پھر تازہ کرتا ہوں کہ اس غزوے کا سبب اور اس جنگ کے لیے ماحول بنانے کا کام اور اس جنگ کے لیے جس نے اصل آواز اٹھائی اور اس جنگ کے لیے پورے علاقے کے قبائل کو تیار کیا، تو وہ اصل سبب جو ہے وہ بنو نذیر کے یہود تھے، جنہیں مدینے سے مطلب شہر بدر کر دیا گیا تھا، ان کی جلا وطنی ہو گئی تھی، وہ خیبر میں جا کے مقیم ہوئے تھے۔ وہ غصہ یا وہ صدمہ ان کے اوپر چھایا ہوا تھا، اور اس کے انتقام میں انہوں نے اس جنگ کا ماحول بنایا اور اس جنگ کے لیے آواز اٹھائی اور اس جنگ کے اصل سبب بنے، وہ تھے یہود بنی نذیر۔ اور ظاہر سی بات ہے آخری اور بڑا زور تھا یہ، اس یہود کے اس زور نے بجائے یہ کہ اہل ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کسی پہلو کو کمزور ہوتا ان کے اس زور سے، بجائے یہ کمزور ہونے کے ایک یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ اب آئندہ کے لیے ان کا ہمیشہ کے لیے زور ٹوٹ گیا۔ ایک نصیحت اور ایک عبرت کی بات ہمارے لیے اس واقعے میں یہ ہے کہ دشمن جب اپنا زور لگائے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ زور ہمیں مٹا دے گا، اس زور کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو اسباب آپ کے پاس موجود ہوں ان اسباب کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں جب بھی کوئی دشمن کی طرف سے آپ کے اوپر حملہ ہو یا حملے کا امکان ہو، آپ کی طرف سے مقابلے کی سرگرمی اور مقابلے کی کارروائی فوراً عمل میں آنی چاہیے۔ بیٹھ کے ٹالنا اور ان کی طرف سے اگر کسی حملے کا امکان ہے تو اس حملے کو ان کی مرضی کے مطابق اور پہلے سے ہی شکست تسلیم کر لینا، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہم نے شروع سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ بہت تنگی کا تھا، موسم بھی بہت ٹھنڈا تھا اور سخت سردی کا زمانہ تھا، اور باہر سے فوجوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور ایک دشمن جو بظاہر معاہدے کے تحت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ تھا، لیکن وہ بھی مشکوک، اس پر پورا یقین نہیں کیا جا سکتا تھا. لہذا قرآن نے کہا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. من فوقکم کی بعض مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ جو باہر سے جو قبائل حملہ کرنے کے لیے جو مدینے پہنچے تھے وہ من فوقکم ہیں، اور ومن اسفل منکم سے مراد بنو قریظہ ہیں جو مدینے کے اندر تھے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور پھر وہ منظر بیان کیا گیا ہے. یہ صورتحال تھی کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. یہ صورتحال پہلے سے ہی نازک تھی. پھر تقریباً 20 روز، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ 20 دن کی مدت محاصرہ گزرنے کے بعد بنو حیی ابن اخطب. حیی ابن اخطب کون ہے؟ حیی ابن اخطب کون ہے؟ ام المومنین حضرت صفیہ کے والد کا نام ہے حیی ابن اخطب. لہذا اس سے اندازہ لگائیں. اور ابو سفیان کون ہے؟ ان کی صاحبزادی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زوجیت میں ہیں، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان. اور اس خندق کے اس غزوہ احزاب میں جو 2 بڑے سردار تھے نمایاں، اس میں سے ایک حیی ابن اخطب اور دوسرا جو ہے ابو سفیان ابن حرب، اور دونوں کی صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں. بہرحال وہ جب موقع آئے گا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. تو ابھی نہیں، لیکن وہ یہ ابھی زوجیت میں نہیں ہے، اس کے بعد. لہذا یہ 2 بڑے سردار تھے. حیی ابن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے دیکھا کہ باہر سے تو ہمارے لیے یہ خندق بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے، تو اس نے جا کے بنو قریظہ کے سردار سے بات کی اور اس کو تیار کیا، اور اتنا تیار کیا کہ وہ آخر بنو قریظہ کو تیار کیا، اس کے سردار سے بات کی، اور یہاں تک کہ وہ ان کے جھانسے میں آ گئے. اور پھر بار بار کہنے کے بعد وہ اس نے بھی عہد توڑ دیا، اور جو موافقت تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ عہد توڑ دیا. جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ خلاف جب کسی کی جنگ ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہمارے ساتھ جب کوئی برسر پیکار ہوگا تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہے. یہ ایک معاہدہ تھا. یہ معاہدہ انہوں نے اس موقع پر توڑ دیا. اچھا، یہ ایک الگ پریشانی یہ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ساتھ حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بھیجا، اور ان سے کہا تھا، جو میں نے پچھلے ہفتے ذکر بھی کیا، کہ اگر معاہدہ توڑ دینے کی خبر ہو تو آپ اشارے میں بولنا، ہم سمجھ جائیں گے، اور اگر معاہدہ توڑنے کی بات نہیں ہے تو علل اعلان کہنا. خیر، وہ آئے اور انہوں نے اشارے میں بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. اور بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد تھوڑی دیر تک ایک چادر اوڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے آپ لیٹ گئے، اور چادر اوڑھ کے آپ نے خاموشی اختیار کی. تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے بنو قریظہ کی طرف سے معاملہ گڑبڑ ہے. تو یہ ایک پریشانی اور بڑھ گئی، یعنی پریشانی میں ایک پریشانی اور بڑھ گئی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی چادر ہٹائی، اور چادر ہٹانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ خوشخبری قبول کرو کہ اللہ رب العالمین اب ہماری فتح بہت، اب شروع بفتح اللہ و نصری. کہتے ہیں کہ فاستجع ومکث طویلا، آپ لیٹ گئے اور بہت دیر تک آپ، مطلب تھوڑی دیر تک آپ نے تھوڑا وقت گزرا، آپ لیٹے رہے. تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، خوف محسوس کیا لوگوں نے، ایک خوف پیدا ہوا. تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ بنو قریظہ کی طرف سے کوئی خیر کی خبر نہیں آئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر ہٹائی اور آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا اب شروع بفتح اللہ و نصری، اب اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری قبول کر لو. فلما نصبحوا، پھر اس کے بعد آگے کی ہم دوسری بات آگے ذکر کریں گے. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو قریظہ
بنو قریظہ کی تو بنو قریظہ کی طرف سے یہ خلاف ورزی اور عہد شکنی کی بات آئی. اس کے بعد کچھ منافقین انہوں نے ایک تماشا یہ کیا کہ انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر سیف نہیں ہے اور سیکیور نہیں ہے، تو ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں ذرا وہاں اپنے گھر کے لیے طرف جانا ہے ورنہ ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة. ہمارا گھر جو ہے وہ بالکل علاقہ جو ہے وہ بالکل اوپن ایریا ہے، لہٰذا ہمیں وہاں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر پہ لوٹ نہ لے اور ہمارے گھر سیف اور محفوظ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں جانے دیا جائے. مقصد کیا تھا؟ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا. ان یریدون الا فرارا. اور اس کے بعد قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین. دوسرا ایک مسئلہ کیا تھا کہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنے جاننے پہچاننے والے لوگ تھے ان کو بلاتے تھے کہ ارے کہاں تم وہاں پھنسے ہو، اتنے دنوں سے اپنا وقت اپنے پریشان ہو رہے ہو، کیونکہ یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینے چلا. تو یہ ساری پریشانیاں ایک کے بعد ایک وہ بڑھتی جا رہی تھی. اب جب یہ صورتحال ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو غطفان اور یہ 2 قبیلے جو تھے ان کے 2 سرداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم ابن عمر اور عیینہ ابن حصن کے پاس، عیینہ ابن حصن اور حارث ابن عوف المری، یہ دونوں غطفان کے قبیلے کے سردار تھے. آپ نے ان کے پاس آدمی بھیجا. کس لیے آدمی بھیجا؟ کہ بھائی دیکھو، اچھا اب جب یہ ادھر سے یہ کوشش کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبائل جو غزوہ احزاب قریش کے ساتھ اور بنو نذیر کے ساتھ مل کر آئے تھے، آپ نے ان کے اندر بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. پھوٹ ڈالنے کا مطلب ان میں سے کچھ لوگ جو کچھ نرم رویہ اور مزاج رکھتے تھے کہ فوجی کچھ لین دین کے اوپر معاملہ طے کیا جائے. تو بنو غطفان کے 2 سرداروں کے پاس آپ نے خبر بھیجی کہ ہماری طرف سے ایک آفر ہے آپ کو، اس شرط پر کہ آپ واپس چلے جائیں. آپ بولے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑتے، تو آپ واپس جانے کا ان کے ساتھ ان کو الٹیمیٹم دے دیں، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو یہ دیں گے کہ پورے سال میں مدینے کی جتنی کھجور پیدا ہوتی ہے اس کی 1/3 مقدار ہم آپ کو اس کے معاوضے میں دیں گے. سمجھ رہے آپ؟ یعنی فوجی لین دین جو ہوتی ہے نا، اس میں آپ نے ان 2 سرداروں کے پاس یہ آفر بھیجی، یہ پیشکش بھیجی، اور یہ آفر کے اوپر تقریباً دونوں فریق راضی ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اور بنو غطفان کے وہ دونوں سردار بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایک تو یہ محاصرہ اور یہ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور حالات بہت تنگ ہو رہے تھے، اتنے تنگ ہو رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ مدینے کے مسلمانوں کو، صحابہ کو کچھ راحت ہو جائے اور اس سلسلے میں کچھ نرمی آ جائے، لہٰذا آپ نے یہ پیشکش فرمائی. اس پیشکش کے بارے میں بات طے ہونا باقی تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف سے فریقین راضی ہو گئے ہیں، لیکن فائنل ہونا اور اس کے ڈاکومنٹیشن، کاغذی کارروائی باقی تھی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ، مدینے کے 2 بڑے مین قبیلے جو تھے وہ اوس اور خزرج تھے، ان دونوں قبیلوں کے سردار یہ دونوں تھے، حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ، اور ان کو سعدین کہا جاتا ہے. لہذا کسی کو اگر نام رکھنا ہو نا، جیسے بعض لوگ عمرین نام رکھتے ہیں، 2 عمر ابن عبدالعزیز اور عمر ابن خطاب، تو اسی طرح بعض لوگ ثقلین نام رکھتے ہیں، بعض لوگ سبتین نام رکھتے ہیں. سبتین کا مطلب ہوتا ہے حسن اور حسین. تو اسی طرح کوئی اگر یہ سعدین کس نیت سے نام رکھے کہ حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ، تو یہ بھی ایک نام رکھنے کا بہت سارے لوگوں نے رکھا ہے. تو ایک ساتھ 2 شخصیت کی برکت اور 2 شخصیت کا تقدس حاصل کرنے کی نیت، تو سعدین کہا جاتا ہے. عموماً سیرت کی کتابوں میں جب یہ سعدین کہا جائے تو مطلب اوس و خزرج کے دونوں سردار، اور بہت عظیم نام ہے. 7 نام، سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، اور 7 نام کے بہت نام ہے صحابہ میں بہت نام ہے. لہٰذا ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے
جو نام بار بار رکھا جاتا ہے وہ زیادہ پرانے نام رکھنا نہیں چاہیے، اور طریقہ یہ ہے کہ اچھا نام رکھنا چاہیے چاہے ہر بندہ رکھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور ان دونوں کو بلایا کہ بھائی دیکھیے فائنل اس بات کو ہم طے کرنے جا رہے ہیں، لہذا مشورہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کیا رائے ہے آپ کی اور آپ کیا کہتے ہیں. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ حکم الہی ہے، یعنی کیا یہ وحی آئی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، یہی کرنا پڑے گا؟ تو پھر کر دیں آپ. دیکھیں آپ، اب یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، اس لیے ایک ایک پہلو کو ہم روک کے ہم لوگ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہماری عملی کمزوری اور ہماری بد عملی اور بے عملی کو تو معاف فرما، لیکن یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق کے ساتھ ہم جو جس بات پر تیرا بہت شکر ادا کرتے ہیں اور مزید اس میں ترقی کی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا نظریہ، ہماری نیت، ہماری سوچ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا پوچھا. اگر معاملہ وحی کا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم آپ سب مکلف ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملہ وحی کا ہے، حکم یہی ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، پھر تو آپ کر ڈالیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور حضرت سعد نے کہا یا سعد رسول اللہ، اگر آپ ہماری رعایت میں کر رہے ہیں تو پھر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ سارے بڑے بڑے قبائل، ان کی ہمت نہیں تھی اور کبھی یہ تمنا بھی، ایک کھجور کی تمنا بھی نہیں کر سکتے تھے ہم سے سیاسی طور پر، یعنی کسی سیاسی لین دین کے نام پر ہم سے یہ ایک کھجور کی بھی امید نہیں باندھ سکتے تھے. اور اب یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ہم شرک کی زندگی گزار رہے تھے، کفر کے حالات میں تھے، اور اب جب اللہ نے ہمیں اسلام دیا اور اللہ نے ہمیں اعزنا بک و بہ، اللہ نے اپنی ذات اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت اور بلندی بخشی. غور کرنے کی بات ہے. حضرت سعد بن معاذ کا یہ جملہ میں کہتا ہوں ہر بندہ یاد رکھے. انہوں نے کہا کہ فقال له سعد بن یا رسول اللہ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك. تو پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بل شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ، یعنی پہلے میں وہ عبارت بھی سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کہ اللہ کے رسول کا، اللہ کا حکم ہے یا آپ ہماری رعایت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، بل شیء اصنعه لكم، یہ میں نے اپنے طور پر تمہاری رعایت میں نے یہ معاہدہ اور یہ لین دین کی پیشکش کی ہے ان سے. واللہ ما اصنع ذلك، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، صرف میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ پورا عرب اکٹھا ہو کے تم پر حملہ آور ہو گیا ہے اور پورا عرب تمہارے ساتھ یکبارگی تمہارے خلاف ہو گیا ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ ان کی طاقت کو کمزور کروں. فاردت ان اکثر عنکم من شوکتہم الی امر ما، کسی حد تک تو ان کی طاقت کمزور ہو. تو حضرت سعد بن معاذ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرف. وہ زمانہ جس زمانے میں ہم شرک پر تھے، بت پرستی کرتے تھے، اللہ کی عبادت ہمیں معلوم بھی نہیں تھی اور ہم اللہ کی عبادت بندگی کرتے بھی نہیں تھے. اس حالت میں تو سیاسی طور پر ہم سے ایک کھجور کی امید نہیں باندھ سکتے تھے اور اس کی تمنا نہیں کر سکتے تھے. ہاں، اگر کوئی مہمان آ گیا تو مہمانی کے طور پر جو ہم نے کھجوریں کھلا دی ہوں، یا کوئی خریدار خریدنے کے لیے آ گیا تو تجارت کے نام پر جو ہم نے بیچ دی ہوں وہ تو ممکن تھا اور وہ ہوا. لیکن سیاسی لین دین کے طور پر کہ ہم نے ان کے خطرے سے، ان کی طاقت سے بچنے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے ہم نے ان کو کچھ معاوضہ اور کچھ خراج یا کچھ سرمایہ ان کو پیش کیا ہو تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں، یا ہمارے لیے وہ دوسروں کے ہمارے لیے دفاع کریں دوسری طاقت سے. تو یہ تو ایک کھجور اس بنیاد پر وہ حاصل نہیں کر سکے. اور اب فحین اکرمن اللہ بالاسلام، یہ ہے غور کرنے کی بات. اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت بخشی، وہدانا لہ، اور ہمیں اسلام کی ہدایت دی، وَأَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، اور اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے
اور دین اسلام کے ذریعے عزت بخشی، وَأَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ. یاد رکھیں یہ جملہ، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری شان اور ہمارا دنیا میں بلندی، سب کچھ ہمارے لائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت میں ہے. وہی زبان بولنی چاہیے، وہی لہجہ بولنا چاہیے، اور وہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا، بتا کے، سمجھا کے، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے دکھایا. نبی آخر الزمان، سید الاولین والآخرین، سارے بادشاہوں کے سردار، سرتاج الاولین والآخرین، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا اس کے سامنے کوئی بادشاہ ہو، کیا کوئی حکمراں ہو، اور کیا کوئی سکندر ہو اور کوئی ذوالقرنین ہو. اور تمام انبیاء میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بلند عطا فرمائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں نقلت تراب وحفر الخندق، یہ الفاظ مصیرت نگاروں نے لکھے ہیں کہ مٹی آپ نے ڈھوئی ہے اور آپ نے خندق اپنے ہاتھ سے آپ نے خود بھی پھاوڑے چلائے ہیں، یہ آپ نے عملاً کر کے دکھایا. لہذا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد رکھنے کا ہے کہ اب جب کہ انہوں نے ہم تو معمولی سا درس کرتے ہیں نا، لیکن جو دنیا کی سیاست کو جو ہم جانتے ہیں، جن طاقتوں کو ہماری طرف سے بڑی بڑی دولتیں پیش کی جا رہی ہے، ایک خطیر رقم ان کے حوالے کی جا رہی ہے اپنے تحفظ کے لیے اور اپنی کمزوری کے اعلان کے لیے، یہ ہم تمام تاریخ لکھنے والوں اور تمام تاریخ کے ان مقامات پر جو لوگ قابض ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں وہ تمام کارنامے اور وہ تمام رول موجود ہے جس کی روشنی میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے دل میں ایمان کی عزت اور ایمان کا وقار، اسلام کی بلندی ختم ہو جائے گی تو پھر پوری زندگی ہمیں اپنی جان برباد کرنی پڑے گی، ہلاک کرنی پڑے گی، اپنا مال ہلاک اور برباد کرنا پڑے گا، اور یہ سب کچھ قربان کر کے بھی ہمارے لیے ہلاکت ہے، بلندی نہیں آئے گی. کیوں کہ جو ہمارے ساتھ جو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ اس کے دھوکہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ دہشت پھیلا کر اور خوف پھیلا کر آپ سے آپ کا مال بھی واپس لے لے اور آپ کو مال کی شکل میں بھی کمزور کرے اور آپ کو ہمیشہ کمزور بنا کر رکھے اور آپ کی کمزوری کا آپ کو احساس دلاتا رہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے یہ خطرہ ہے، آپ کے لیے یہ خطرہ ہے، آپ مٹ جائیں گے، آپ کی اکنومی برباد ہو جائے گی، آپ کی قوم برباد ہو جائے گی، آپ کا ملک برباد ہو جائے گا. اس نام پر وہ ہر دن نئے نام پر نئے عنوان سے آپ کا سب کچھ لوٹتے جا رہے ہیں اور آپ لٹاتے جا رہے ہیں. تو جب اس طرح آپ لٹتے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے انجام دیوالیہ ہی ہوگا، انجام تو کامیابی نہیں ہوگا. یہ کچھ کھا پی لینے کے نام کو ہم کامیابی نہیں سمجھتے. اگر انسان اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ اگر آپ کے حوالے کرتا ہے تو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے اس میں. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ وَنُؤْتِيهِمْ أَمْوَالَنَا، جب اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا اور اب اس حالت میں ہم ان کو اپنا مال دیں گے، مَا لَنَا هَذَا مِنْ حَاجَةٍ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا رسول اللہ، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تیار ہیں قربان ہونے کے لیے، ہم مال دے کر ہم ان سے تحفظ حاصل نہیں کریں گے اور نہ ہمیں ان کی شوبت، وَاللَّهِ لَا نُعْطِيهِمْ، ہم انہیں کوئی چیز نہیں دیں گے. اگر ہمیں انہیں کوئی چیز دینی ہے تو إِلَّا السَّيْفَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، تو اب اگر ہم کوئی چیز ان کو پیش کر سکتے ہیں تو وہ صرف تلوار ہے. اب اللہ کی مرضی، جو اللہ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کرے، لیکن ہم ان کے سامنے اگر آپ سامنے آئیں گے، ان کے سامنے حاضر ہوں گے تو اب وہ جو چیز ہمارے ان کے درمیان ہوگی وہ تلوار. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فأنت وذاک، پھر آپ اور دیکھ لیں، آپ سمجھیں. تو سعد ابن معاذ نے وہ ایگریمنٹ پیپر لیا، الصحیفہ، فمحا ما فیہا من الکتاب، جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا اس کو مٹا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوایا تھا اس کو مٹا دیا. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، راضی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے. ثم قال لیشهدوا علینا،
انہوں نے کہا کہ وہ ان کو جتنا زور لگانا ہے یا رسول اللہ ہم پر زور آزما لے، لیجھدوا علینا۔ یہ سیرہ و رواہ عبد الرزاق کی تفسیری وغیرہ وغیرہ بہت سارے حوالوں سے ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب بتائیں آپ غزوہ خندق میں اگر یہ واقعہ نہیں پڑھا، اگر یہ بات نہیں پڑھی، تو کیا ہمیں غزوہ خندق کی جان معلوم ہوگی اور کیا ہمیں اس کی روح معلوم ہوگی؟ لہذا ایک واقعہ یہ ہے۔ اچھا اب یہ یاد رکھیں کہ غزوہ خندق کی تمام پریشانیاں عروج پر ہیں، اور اب مدت بھی کافی گزر چکی ہے، 20 دن سے بھی زیادہ آگے کی مدت۔ اب یہ غزوہ خندق کے بالکل خاتمے کے قریب کے مراحل اب میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ ایک بات ختم ہونے کے بعد ہم نے بتایا کہ پھر وہ جب ایک مدت گزر گئی تو پھر ان کی طرف سے ایک حملہ آیا، اور پھر ایک ٹولی 4-5 لوگوں کی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو عجیب چال چلی ہے، انہوں نے ایک طرف سے آئے، وہ چکر لگاتے رہے، انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر خندق کی چوڑائی کم تھی، انہوں نے اپنے گھوڑے کو زور لگایا تو عمرو ابن عبد ود اور اکرمہ ابن ابی جہل اور زرار ابن خطاب اور ایک اور 4 لوگ تھے، یہ انہوں نے کسی طرح چھلانگ لگا کے اس بار آگے، جس طرح مسلمانوں کا لشکر تھا اس طرف جب آگے تو آپ نے فوراً کہا کہ بس ذرا ان کی خبر لو جا کے، تو آپ نے فرمایا جلدی کوئی اٹھے، جلدی کوئی اٹھے۔ حضرت علی بار بار کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں۔ عمرو ابن عبد ود بہت مشہور تھا اپنی بہادری میں، تو آپ نے فرمایا وہ عمرو ہے عمرو ہے۔ تو تیسری مرتبہ حضرت علی نے فرمایا یا اللہ کے رسول بھلے سے عمرو ہونے دیجیے، مجھے جانے دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں گئے اپنے ساتھ چھوٹی سی ٹولی لے کر، اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو تمہاری ایک بات تھی کہ تم کہتے تھے کہ اگر قریش کا کوئی بندہ میرے پاس کوئی پیشکش کرے گا تو میں اس کو مان لوں گا، تو میں تجھے پیشکش کرتا ہوں اللہ کے رسول اور دین اسلام کو مان لو۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ انہوں نے کہا جب اس سے انٹرسٹ نہیں ہے تو دوسری چیز جو ہم اب یا تو یہ تو آ جاؤ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو مقابلہ کیا کرو گے، تم بچے ہو، تم سے کیا مقابلہ کرو، یعنی اس کی عمر میں کے حساب سے اس نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ دلچسپی نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ دلچسپی نہیں لیکن مجھے تمہارے ساتھ دلچسپی ہے۔ اور جب اس کو غیرت دلائی تو اس نے اپنے گھوڑے سے اتر کے مقابلہ شروع کیا، اور 2-4-10 وار کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو ابن عبد ود کا کام ختم کر دیا۔ بعض روایتوں میں کہ وہ خندق میں اس کی لاش گر گئی، پھر اور اس دن جو ہے بار بار حملہ ہو رہا تھا، اور بعض روایتوں میں کہ اس کے بعد ایک دن حملہ شدت کے ساتھ ہوتا رہا، پھر ایک ٹولی آئی اگلے دن، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی جہاں پر آپ نے کے بیٹھنے کی اور قیادت کی جگہ بنائی گئی تھی محاذ پر خندق کے اس طرف مدینے کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ان لوگوں نے حملہ شروع کیا۔ لہٰذا عصر کی نماز، ظہر عصر مغرب یہ تینوں نمازیں گئیں، عشاء کے وقت 4 نمازیں پڑھی گئیں۔ اکثر روایتوں میں ذکر ہے کہ 3 نمازیں اس دن مطلب اپنے وقت پر ادا نہ ہو سکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باضابطہ بددعا کے الفاظ فرمائے کہ اللہ جن لوگوں نے ہمارے من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بیوتہم نارا واملأ قبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اسی طرح آپ نے بددعا دی، سخت ترین بددعا دی، یعنی لگاتار، اور اس وقت تک بعض محدثین کے بقول اور علماء کے بقول کہ اس وقت تک صلاۃ الخوف کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے مشغولیت ایسی رہی کہ وقت پر نماز ادا نہ ہو سکی۔ تو یہ صورتحال مطلب اتنی سخت تھی، لیکن یہ حملے کے بعد بھی اب وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے یہ معاملہ ہمارے بس کا نہیں ہے اور اب یہ بات بننے والی نہیں۔ اب یہاں کے بعد 2 اہم ترین واقعات جو ہم شاید ایک نشست میں نہیں 2 نشست میں اس کو پورا کریں گے۔ اللہ کرے کہ ایسی کوئی تربیتی نظام اور ایسا کوئی ماحول قائم ہو جس میں لوگ ان حقائق کو سمجھیں اور ان حقائق کی روشنی میں کام کریں۔ بے شک موجود ہے سیرت میں، اللہ نے اپنے نبی کے طریقوں کو اپنے امت کے علماء کے ذریعے لکھوایا ہے جو ہمارے لیے روشنی اور ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت حذیفہ ابن یمان کا، اور ایک واقعہ ہے نعیم ابن مسعود کا۔ حذیفہ ابن یمان کے کام میں خالی رپورٹنگ ہے، اور نعیم ابن مسعود کے کام میں بہت بڑا رول ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے حکمت کی اتنی اہم ترین باتیں ہیں۔ نعیم ابن مسعود کا واقعہ پہلے کا ہے، اور حضرت حذیفہ ابن یمان کا آخری ہے، بالکل سمجھے اس کے بعد جنگ خندق ختم ہو رہی ہے۔ لیکن نعیم ابن مسعود کا جو رول ہے، جو انہوں نے اللہ نے کہتے ہیں نا لوگ کے اسباب
اسباب کے چکر میں جو لوگ دین کا کام نہیں کریں گے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کے بس میں جو ہے وہ کیجئے. سبب کو کہاں سے اللہ آپ کے پاس بھیجے گا، دشمن کی گود سے اٹھا کے آپ کے حوالے کرے گا، یہ اللہ کا کام ہے. آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. بالکل من عن یہ واقعہ حضرت غزوہ خندق کے اندر بھی پیش آتا ہے. یہ رول اور یہ مثال بہت بڑی مثال ہے. لوگ ادھر ادھر لوگوں نے غزوہ خندق کی دوسری بہت ساری باتوں پر بات کی ہوگی، لیکن ہم جن باتوں پر بات کر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری نظریں وہاں ٹھہری ہیں اور ہم نے اس کو بہت اہم سمجھا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر اتنی تفصیل سے بات کر رہے ہیں. ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کی روشنی میں ہمارے لیے بڑی اہم رہنمائی موجود ہے. اللہ نے ہمیں تو بہت اسباب بھی دیے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اللہ ان لوگوں سے کام لے گا جن کے پاس اسباب کی قلت ہے. غزوہ خندق کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا خاتمہ اللہ نے، تمام طاقتوں کا خاتمہ اللہ نے ان حالات میں کیا جن حالات میں لوگ مدینے کی معاشی حالت بھی کمزور تھی اور معیشت مدینے کی نفری دشمن کے نفری سے بہت کم تھی، اور اللہ نے گھر بیٹھے ان کو ایسا ذلیل کیا اور ایسا ان کی ہمت کو توڑا اور ان کا ایسا زور ختم کیا کہ اب جو طاقتیں انفرادی طور پر مسلمانوں کے بد مقابل آتی تھیں وہ سب اکٹھا مل کر آئی اور اللہ نے اکٹھے کو بھی ناکام کیا. لہٰذا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ غزوہ خندق بنو قریظہ کے طرف سے جب ان کے عہد شکنی کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر پردے چادر اوڑھ لینے کے بعد جب دوبارہ آپ اٹھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابشروا بفتح اللہ ونصر، یعنی جو اندر کا ایک قبیلہ تھا وہ بھی ہمارا دشمن ہو گیا. لہذا دائرہ اور تنگ سے تنگ تر ہو گیا اور دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت نصرت اور فتح کی دے رہے ہیں، کامیابی کی دے رہے ہیں. یہی دنیا میں اللہ کی ہمیشہ سنت رہی ہے. بس کوشش یہ کریں کہ ہم شر کے لیے استعمال نہ ہوں، شر کی بات نہ کریں، اپنے اخلاق اور تہذیب میں شر والوں کی تہذیب کی حمایت نہ کریں اور ایسی تعلیم کی اور ایسے نظام کی اور ایسے مزاج کی تائید نہ کریں، اس کی ہمنوائی نہ کریں جو اسلام کے خلاف ہو. آپ آج جدت کے نام پر، ترقی کے نام پر، زمانے کی مجبوری کے نام پر، الگ الگ نام پر ہم کبھی پردے کے لیے نرم بات کرتے ہیں، ہم کبھی سود کے لیے نرم بات کرتے ہیں، ہم تعلیم کے نام پر اسلام کے تمام حدود کو توڑنے کے باوجود ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن تعلیم کی فضیلت ہر وقت ہماری زبان پر رہتی ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تمام اسلام کے حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں اور تعلیم کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں. وہ تعلیم کبھی بھی فضیلت والی نہیں ہو سکتی جو اسلام کی حرمتوں کو پامال کر کے آئے. اگر تعلیم کی بنیاد پر، دنیا کے اسباب کی موجودگی کی بنیاد پر اگر اسلام کو غلبہ دینا ہوتا اللہ کو، تو صحابہ کرام کے پاس وہ تمام اسباب موجود ہوتے. اس زمانے کے جو موجود دو بڑی طاقتیں تھیں، ایران و قیصر و کسریٰ، ان کی فوجی نظام بھی بہت منظم تھی، ان کے یہاں تعلیم اور اقتصادیات بھی بہت ترقی پر تھی، سب کچھ ان کا اسلام مسلمانوں صحابہ اور مکے اور مدینے کے ماحول سے بہت آگے تھا. مدینے کا ماحول ان تمام اسباب سے بہت پیچھے تھا، لیکن اللہ نے جو غلبہ عطا فرمایا وہ اس غلبے کی برکت ہے کہ آج ہم اس کلمے کو دہرا رہے ہیں. لہذا ہم اپنی بات سیدھی کریں، اپنی سوچ سیدھی کریں اور اپنے معاملات کی توجیہ اور انالیسس درست کریں. ہمارے یہاں ہر آدمی کہیں بھی میٹنگ میں بیٹھو ایجوکیشن ایجوکیشن ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ایجوکیشن ایجوکیشن. پتہ نہیں وہ پڑھنے کے بعد آج آپ کی ایجوکیشن کی مار تو ہے جو ہم آپ جھیل رہے ہیں. یہ جو ہم آپ سب بندر بنے ہوئے ہیں اور ماسک پہن کے جو مجبور ہیں ہم، یہ کس چیز کی مار ہے؟ یہ تعلیم کی مار ہے. یہ اس تعلیم کی مار ہے جس تعلیم میں تربیت نہیں ہے. ایک بڑی تعداد ڈاکٹروں کی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور ایک بڑی تعداد کے ساتھ اس وبا کا کوئی لینا دینا نہیں. اس حالت میں وبا نہیں ہوتی ہے جس حالت میں آپ وبا کی صورتحال پیش کر رہے ہیں. یہ وبا نہیں ہے، یہ تو سیاسی وبا ہے، سیاسی وبا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور پتہ نہیں کچھ میڈیکل کے اعلی کار لوگوں کو استعمال کر لیا ہے کہ یہ وبا اس طرح پھیلتی ہے اس طرح پھیلتی ہے، اور سب مذاق لوگ تجربہ کر چکے، سب ختم ہو گیا. یہ کس کی مار ہے؟ یہ سب پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. یہ کوئی بیچارہ کھیت کا کسان نہیں کر رہا ہے، یا افریقہ کا جنگل یا آپ کے ملک کا آدیواسی نہیں کر رہا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ٹیکنیک ہے اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کے سولوشنز ہیں
اور یہ سب کچھ اس کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اسی ایجوکیشن کا، جس امت کے حل کے لیے جس ایجوکیشن کا کلمہ بند کمرے میں ہم بہت درد کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہمارا ہر مسلمان بچہ بہت اچھی انگلش بولنا چاہیے، ٹائی لگا کے پورے محلے میں ہمارا مسلمان ہر بندہ ٹائی لگا کے گھومنا چاہیے، ہاں وی آر ایجوکیٹڈ، وی آر ویل ایجوکیٹڈ، ہم لوگ تو بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بس یہی تعلیم سب سے اہم چیز ہے، تربیت۔ وہ جن کو کہتے تھے نا کہ کیا بات تھی کہ نہ ایرا سے دبے نہ روما سے چند بے تربیت اونٹوں کے چلانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، بس یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کی سنت پہلے بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ اسباب ہمت، اسباب ہیں، اصل ہماری ہمت اور حوصلہ اور ہماری نیت کام کرتی ہے، اس کے بعد اللہ کے فیصلے آتے ہیں۔ ابھی دیکھیے آپ اس غزوہ خندق کے اندر اور آگے کتنے اہم ترین مراحل آنے والے ہیں، خاص طور سے اس کے ختم ہونے کے بعد غزوہ بنو قریظہ میں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سربلندی نصیب فرمائے، اور سربلندی صرف اسی بات میں ہے جو حضرت سعد ابن معاذ کا آخری جملہ تھا، وَأَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، جب اللہ نے ہم کو آپ کے ذریعے یعنی آپ کی امت بنا کر اور اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اور ہم دوسری جگہ جائیں عزت ڈھونڈنے۔ الا ان العزت للہ جميعا، عزت ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا، اپنے غلبے کی توقع اور اپنی سربلندی کی امید ان سے لگاتے ہو، یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ بالکل اپوزٹ ٹریک میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سمت اور ہماری سمت کو درست فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔